وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ مسلمانوں اٹھو اب ہم جگانے تم کو آئے ہیں، مسلمانوں اٹھو اب ہم جگانے تم کو آئے ہیں، یہ ہم پیغام خالق کا سنانے تم کو آئے ہیں۔ صدائیں گونج اٹھی مسجدوں میں اللہ اکبر کی، صدائیں گونج اٹھی مسجدوں میں اللہ اکبر کی، مگر تم سو رہے ہو اب ہم جگانے تم کو آئے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ حضرات واجب الاحترام، معزز سامعین کرام اور سٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، آج کے اس مجمع کے اندر علماء اور طلباء کا موجود ہونا میرا ایسا ہے آپ حضرات کے سامنے کلام کرنا جیسا کہ کوئی طالب علم اساتذہ کرام کے سامنے اپنا سبق سنا رہا ہو۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی تمام آیتوں میں سے ایک آیت کا مختصر سا ٹکڑا پڑھا ہے اور ذخیرے احادیث میں سے ایک حدیث آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے ضمن میں آپ سے کلام کرتا چلوں، کیونکہ آج کی یہ محفل بہت ہی بابرکت اور بہت ہی مکرم اور معزز ہے، کیونکہ آج کی اس محفل کے اندر اللہ کی ذات سے امید ہے کہ رحمت کے فرشتے بھی آئے ہوں گے۔ آج کی اس مجلس کو خالق السماوات کی والارض دیکھ رہا ہوگا کہ یہاں پر علماء کا بیٹھنا اور بارشان انبیاء کا یکجٹ ہو کر کے سٹیج کے اوپر نگینوں کی طرح سے چمکنا، خالق السماوات والارض اسے دیکھ رہا ہوگا اور فرشتوں کو یہ نظارہ دکھا رہا ہوگا کہ او فرشتوں دیکھو، ہم نے تم سے جو جملہ ادا کیا تھا، میں نے جو بات تم سے کہی تھی کہ ہم انسانوں کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہم ایک ایسی قوم لانا چاہتے ہیں جس کے بارے میں تم نے کیا کہا تھا، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، یہ لوگ زمین کے اندر خون مچائیں گے، یہ لوگ فساد برپا کریں گے۔ خالق آپ ایسی قوم کو کیوں پیدا کریں گے؟ ہم خود آپ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن خالق نے اس وقت کیا جملہ ادا کیا تھا؟ رب کائنات نے فرشتوں کو مخاطب کیا تھا اور فرمایا تھا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس لیے رفیقوں، آج خالق فرشتوں کو بھی دکھا رہا ہوگا اور جنت کی حوریں بھی ان اکابرین کو دیکھ رہی ہوں گی، علماء کے طبقے کو دیکھ رہی ہیں، سامعین کو دیکھ رہی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو مخاطب کر کے، کائنات کے ذرے ذرے کو مخاطب کر کے یہ جملہ کہہ رہا ہوگا کہ فرشتوں دیکھو، تم نے جن کے بارے میں کہا تھا کہ یہ فساد برپا کریں گے، ارے دیکھو انہوں نے تو ہمارے کلام کی لاج رکھی ہے، انہوں نے تو ہمارے محبوب پیغمبر کی سیرت کو سنانے کے لیے، ہمارے طریقوں کو عام کرنے کے لیے، اسلام کو عام کرنے کے لیے، شریعت محمدی کو پھیلانے کے لیے آج کے اس پروگرام کو سجایا ہے۔ یہ زمین بھی اپنے اوپر رش کر رہی ہوگی، اس لیے رفیقوں آپ سبھی حضرات اپنا دل تھام کر کے بیٹھے اور یہ سوچ کر کے بیٹھے کہ ہمیں اخیر تک اکابرین میں سے ہر کسی کا بیان سننا ہے، اور جو ہمارے اکابرین میں سے علماء کرام میں سے جو ہمیں نگینے جو موتی قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر ملیں گے، ہم انہیں انشاءاللہ اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ عطا اللہ شاہ بخاری نے بڑے عجیب جملے کہہ دیے اور بہت عجیب انداز اختیار کیا۔ شاہ بخاری نے بڑا عجیب جملہ کہا۔ شاہ بخاری کہتا ہے جو انسان یہ چاہتا ہے کہ ساری کائنات کے اندر اسلام کو نافذ کرے، ساری کائنات کے اندر اسلام کو تو اس کو اسی مطلب سے پہلے اپنے بدن کے اوپر اسلام نافذ کرے۔ اس سے رفیقوں میں تم سے جملہ کہنے لگا ہوں، آج آپ اپنی میں سے ہر کسی کی بات کو اور بات کو سن کر کے جو تمہیں قرآن اور حدیث کی ضرورت سناؤ گے، انہیں اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کرو گے۔ جب تک دو نے ختم ہو جاتی سارے انشاءاللہ ضرور بیٹھیں گے انشاءاللہ کیونکہ اکابرین بیٹھے ہوئے ہیں علماء کی موجودگی کے اندر۔ رفیقوں آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا ان علماء کے دیدار کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے ان اکابرین کے دیدار کے لیے جنت کی حوریں جھانک جھانک کر کے دیکھتی ہیں
لوگ گندی خیالت کی پیچھے پڑ کر ایک فسادی اپنے ایمان کو بھیج دیتے ہیں، اپنے مقام کو بھیج دیتے ہیں، اپنی عزت و عزت کو بھول جاتے ہیں، اپنے مقام کو نہیں پہچانتے۔ آپ ذرا دیکھو ان اکابرین کو، آج تک مسجد کے اندر بیٹھنے والوں کو کون دیکھ رہے ہیں؟ جنت کی حور دیکھ رہی ہے، کون ہو رہا ہے؟ قرآن کو حور کا دیکھ رہے ہیں، قرآن خود بتا دیتا ہے وہ مشہورات الفرقیوں جنہیں آج تک کائنات کی کسی لڑکی نے، کسی مرد نے، کائنات کا کسی بھی انسان نے، کائنات کے کسی بھی ذرے نے ان حوروں کو دیکھا نہیں ہے۔ اس کے رفیقوں آپ تک یہ عادت ہو کہ ہم سارے آخر تک اسی طرح سے دیکھیں گے جس طرح سے آپ پر دیکھے ہوئے ہیں، کیونکہ دیکھو ساری دنیا تک یہ رات پہنچے گی، ساری دنیا کے اندر یہ پیغام پہنچے گا کہ محمد رسول اللہ کے والے آج جب کچھ ہو کر کے بیٹھے ہیں آقا مدنی کے دین کو سننے کے لیے، شریعت محمدی کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، اس پیغام کو آپ ساری دنیا مٹانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہر طرف کفر کی جلوار ہے، ہر طرف ڈاکٹر فاصل مراؤں کے اندر نکل کر اسلام کے سیاح کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اکابرین کو، ہمارے علماء کرام کو جیل کی سڑکوں کے اندر ڈال کر کے ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، ان کے ٹکڑے کر کے زمینوں کے اوپر بچھوڑے جا رہے ہیں، ان کی ہڈیوں کا چورا بنایا جا رہا ہے، ہماری ماں بہنوں کی عزتوں کو تاج کیا جا رہا ہے۔ رفیقوں دیکھو آج تو اپنے دل کے اندر یہ سوچا پیدا کر لو کہ ساری کائنات کے اندر اسلام کے خاطر، اسلام کے خاطر، اسلام کے عروج کے خاطر، اسلام کے مقام اور مرتبہ کے خاطر علماء کرام کی زندگیوں کو بچانے کے لیے، کیونکہ یہ بارشان انبیاء ہے، جس طرح سے صحابہ کرام نے اپنی جانوں کو ہتھیلیوں کے اوپر رکھ کر کے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی حمایت کی تھی، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی تھی۔ ابھی کو دیکھو اسی طرح سے یہ اکابرین، یہ علماء، یہ امت کے دیوانے، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام کے وارث ہیں، آپ کو ان کی حفاظت کرنی ہے، ہر ایک عالم کی، ہر ایک دنیا کے فرد کی، ہر ایک انسان کی جو مسلمان ہے، جس نے کلمہ کو رکھا ہے، جس کے دل کے اندر اسلام کا چراغ جل چکا ہے، ابھی کو دیکھو اس کے خاطر تمہیں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، ٹکڑیوں کے اندر مت پڑو، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اس کائنات کے اندر ظالموں نے کیا کچھ کھلا رکھے ہیں، کبھی اٹھا کر کے رات کی تاریخی کے اندر سناٹوں کے اندر اٹھا کرو اور ان مدارس کے چکر لگایا کرو، انہیں دیکھا کرو کہ ظالم کس طرح سے جڑی نظروں سے ان مدارس کو دیکھتے ہیں، انہیں پرسکون کرنے کی، انہیں گرانے کی باتیں کرتے ہیں، اکابرین کے چلتے ہوئے چراغ کو بجانے کی کوشش کرتے ہیں، طالب علموں کو گرفتار کر کے ان کے زندہ جسموں کی پوٹیاں کر کے زمین پر بچھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے بدن سے نکلے ہوئے خون کو ظالموں کے بدنوں کے اندر بےوقت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہماری بہن کے سر سے دوپٹہ اتار کر ظالموں نے انہیں ننگا کر کے برہنہ کر کے گلی اور بازاروں کے اندر لا کر کھڑا کر دیا۔ رفیقوں کبھی سوچا ہوتا کہ آخر کیوں ہو رہا ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ ہم بگڑ چکے ہیں، ہم ڈوب چکے ہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں ملتا، ہم نے اسلام کو اپنے اندر سے نکال دیا ہے، صرف نام کا مسلمان، صرف نام کا بلا لگا ہوا ہے، ہمارے بدنوں کے اوپر اسلام کا ٹھپا لگا ہوا ہے، مسلمان حقیقت کو نہیں بنتے۔ رفیقوں مسلمان بننے کی ضرورت ہے، مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ تمہیں معلوم ہے مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں اسے جو مظلوم کا ساتھ دے اور ظالم کے ہاتھوں کو توڑنے کی طاقت رکھے۔ مسلمان کہتے ہیں اسے جو اسلام کے تحفظ کے لیے، قرآن اور حدیث کے تحفظ کے لیے، مساجد اور خانقاہوں کے تحفظ کے لیے، مدارس کے بقات کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کی ہر وقت تیار رہتا ہے، مظلوم کی امداد کرنے کے لیے مسلمان ہے۔ اس کا نام مسلمان نہیں ہے کہ جنی فرصوں کے اندر جا کر پھٹک گئے، ہم ظالموں نے ہمارے ساتھ ہمیں بگاڑنے کے لیے جتنے ہتھکنڈے اختیار کیے ہیں، ہر ہتھکنڈے کے ساتھ ہم کھڑے ہو گئے، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ کبھی سوچا ہوتا، کبھی ان کو اس کی طرف دیکھا ہوتا، بخارا سمرقند کی طرف دیکھا ہوتا، کبھی کو ہم نے اپنا ماضی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ میں تمہیں بتاؤ بگڑنے کے انجام کیا ہوتا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر کابل کے اندر ایک ترک بادشاہ راجا ہوا کرتا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت کا ہے۔ وہ بادشاہ ہمیشہ 10 لاکھ درہم خراج کے طور پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دے کر لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت جانے کے بعد
وقت کا بادشاہ، اس نے خلاف خلافت کر دیا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں کے خلیفہ تھے، جب اس مسئلہ کے اوپر دوسرا بندہ بیٹھا کر کے اس نے دیکھا کہ ترک بادشاہ نے، ترک راجا نے ہمیں خلافت کر دیا. اس نے اپنے قاصدوں کو بھیجا اور کہا بادشاہ کے پاس جاؤ، اس سے کہو کہ تم نے ہمیں خلاف کیوں نہیں دیا. معلوم ہے ترک بادشاہ کیا کہتا ہے؟ ترک بادشاہ کہنے لگا جو پہلے آتے تھے وہ کہاں چلے گئے؟ پہلے آتے تھے کہاں چلے گئے؟ ان کے پیٹ کے اوپر پتھر بنے ہوتے تھے، ان کی پیشانیوں کے اوپر سیاہ نشان پڑا ہوتا تھا، ان کے بدن کے اوپر پھاٹے ٹوٹے کپڑے پڑے ہوتے تھے، چیچڑے پڑے ہوتے تھے، ان کے پیروں کے اندر کھجور کے چپل ہوا کرتے تھے. وہ کہاں چلے گئے؟ انہوں نے کہا وہ تو دنیا سے بہت دن پہلے چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ ہم اس سے ڈرتے تھے، ان کا خوف، ان کا روپ ہمارے دل کے اندر تھا، اس لیے میں انہیں خلاف دیتا تھا. اب تمہارا ڈر، تمہارا خوف، تمہارا روپ ہمارے اندر نہیں رہا، اس لیے ہم تمہیں خلاف نہیں دیتے. انکار کر دیا. ابھی کو جب سوچو انہوں نے کیا جملہ ادا کر دیا کہ ان کے بدن کے اوپر پھٹے ہوئے کپڑوں کے چیچڑے تھے، ان کی پیشانیوں کے اوپر سیاہ نشان پڑا ہوا تھا، ان کے پیروں کے اوپر اعلیٰ قسم کی سینڈل اور جوتے نہیں تھے، ان کے پیروں کے اندر کھجور کے چپل تھے، ان کے پیٹ بڑے بڑے نہیں تھے، ان کے بدنوں کے اوپر شاہی لباس نہیں تھا، 70 کیبل لگے ہوئے کپڑے تھے، لیکن ساری دنیا کے اندر اسلام نافذ کر کے چلے گئے. ایک ہم ہیں اپنے گھر کے اندر اسلام نافذ نہیں ہوتا. کیوں نافذ نہیں ہوتا؟ دنیا کے اندر انصاف کی بات کرتا، عدل کی بات کرتا، بکھر کے وقت کو بھلا کے آقا مدنی کی تعلیمات کو ٹھوکر مار کے تم دنیا کے اندر اسلام نافذ کرنا چاہتے ہو. مسلمانوں سچ بچاؤ، اپنی زندگی سے لے کر کے گھر کی زندگی کو سوچ لو اور چاہے کورٹ کچہری پولیس کے افسر تک دنیا کی حکومت تک کہیں جا کر کھڑے ہو کر ہمیں تم انصاف بنا کر دکھاؤ. کہاں ہے انسان؟ آپ پولیس افسروں کے پاس جائیے، کوئی کام کرانا ہے آپ کو، آپ پہلے چاہے انہیں گھوس دیجیے. اگر آپ سوچ نہیں کرتے، ابھی گزشتہ یہاں ایک بندہ مجھے پاس آیا، کہنے لگا بھائی مجھے عمرے کے لیے پاسپورٹ بنوانا تھا. پولیس نے انکاری کی. انکاری کے اندر اس نے ان سے گھوس کا مطالبہ کیا. میں نے کہا مجھ سے گھوس لیتے ہو، اس لیے میں ابھی اوپر فون کرتا ہوں. اس نے کہا میں گھوس نہیں لیتا بلکہ اپنی فیس لے رہا ہوں. اس گھوس کا فیس کا مکان دے دیا. کیوں؟ آخر کیوں ان صاحبوں کو کتوں کو ہمارے پر بھونکنے کا موقع کیوں ملا؟ آپ کا مجمع کا فیس کا وارث ہو گیا، یہ محمد رسول اللہ کی امت کا وارث ہو گیا، اس کا کوئی محافظ نہیں رہا. یہ پہلے طرح جنگلوں کے اندر جانوروں کی طرح جا کر پھر نہیں، خدا کی قسم کہ اللہ کے دربار کے اندر کھڑا کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ بتاؤ ہم نے تمہیں زندگیاں دی تھی، ہم نے تمہارے پرسوں کے اندر طاقت دی تھی، ہم نے تمہارے بدن کے اندر طاقت رکھی تھی، ہم نے تمہارے بدن کو مضبوط بنا رکھا تھا، لیکن تم نے کیا کیا؟ بکھر کے اپنوں کو مارنا، اپنوں پر ظلم کرنا، اپنوں کو بکھیرنا. تو اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے، اسے نہیں کہتے اسلام کہتے ہیں واعتصموا بحبل اللہ جميعا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، دوستیاں مت کرو، مت ٹوٹو، مت بکھرو. ابھی تو تم بکھرے نہیں ہو، تمہیں بکھیرا گیا ہے، تم نے اپنے دماغ کو استعمال نہیں کیا. خدا کی قسم اگر تم اپنا دماغ استعمال کر لیتے، ساری دنیا کے اوپر مسلمانوں کا راج ہوتا اور ساری کائنات کے اندر اسلام کا پرچم لگنا ہوتا. نہیں سوچتے یہ بچے ہمارے گھر سے نکل گئے، کیا تعلیم ان کی؟ ہمارے پورے بچوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات رات دن پیوست کرتے ہیں کہ بیٹے مجھے تمہاری شادی کرنی ہے، بڑے ہو کے تمہیں پورا کام کرنا، تمہیں پورا کام کرنا، تمہیں انجینئر کرنا، تمہیں ڈاکٹر بننا. خدا کی قسم اللہ کے دربار کرنے بڑی سخت پکڑ ہو جائے گی. کاش ان بچوں کو بٹھا کر کبھی کہا کرو کہ ہم تمہیں وارثان انبیاء میں سے چن رہے ہیں، وارثان انبیاء کے اندر ہم تیرا انتخاب کرتے ہیں، ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم تمہیں عالم بنائیں گے، تجھے متقی بنائیں گے، تجھے پرہیزگار بنائیں گے، تجھے ایسا بنانے کی کوشش کریں گے کہ ساری کائنات کے اندر اسلام کے عالم کو لے کر کے کہے گا پھر کو دیکھو. ہم بتاؤ کہاں خالی رہ گئے؟ کہیں نہیں.
گھر کے اندر دیکھو ماں بیٹے کے اندر لڑائی، باپ بیٹے کے اندر جھگڑے، چچا بھتیجے کے اندر جھگڑے، خاندان نسلیں تباہ ہو رہی. کبھی نہیں سوچا کہ اسلام نے ہمیں تعلیم کیا دی کہ ہم کہاں کھڑے ہو گئے. تمہیں معلوم ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے حق میں شیطان بھیڑیا ہے. انسان کا بھیڑیا کون ہے؟ شیطان. جس طرح سے بکری کا بھیڑیا چھوٹا ہے، بکری کو اپنے زیور سے پچھڑ جاتی ہے تو بھیڑیا اسے آسانی سے دبوچ لیتا ہے، اپنے پنجے کے اندر لے لیتا ہے، اسے کھینچ لیتا ہے اپنی گند. اسی طرح سے انسان جب اپنی جماعت سے اپنے گروہ سے الگ ہٹ جاتا ہے، اپنے مشن کو، اپنی عزت کو، اپنے وقار کو، اپنی منقبت کو بھلا دیتا ہے، اس وقت ساری اسے کھینچ لیتے ہیں، کھینچ کے اس کے ٹکڑے کر لیتے ہیں اور پھر نام کا مسلمان سے جاتا ہے. تمہیں معلوم ہے چنگیز خان نے 1.5 لاکھ کے قریب مسلمانوں کو سیدھا کر دیا. کبھی طالب انسان کی زندگی بڑی ہوتی ہے اور دنیا کے اندر 800 سال مسلمانوں نے برداشت کی ہے. تو سمرقند اس کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو مسلمانوں نے کہاں برداشت کیا ہے. وہاں کی مسجد قرطبہ آج اس چیز سے جیسی پکار کی ہے کہ کاش کو مسلمان آتا اور ہمارے اندر آ کر کے رب کی عبادت کرتا. نتیج کو نہ سوچنا ہوتا جب مسجد کے طرف بات ان مہمانوں کو آواز دیتے تھے، اے مہمان تم کہاں چلے گئے ہمیں بنا کر؟ ہمیں آواز کا مہمان کوئی نہیں رہا. آج ہر انسان اپنی فیوریٹ کی مسجد بنانے کی کوشش کرتا ہے. ایک مدرسہ بنا ہوا کسی کا اعتبار نہیں، ٹکڑوں ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہو جاؤ. میں نے مدرسہ یہاں بنایا، ہم مدرسہ وہاں بنائیں گے، میں نے مسجد یہاں بنائی، یہ تو فلاں پارٹی سے. ارے پارٹی کیا چیز ہے؟ خدا کی قدم سے امت محمدیہ میں سے ہو، امت محمدیہ میں سے ہو، بنو اسرائیل میں سے نہیں ہو. تم کوئی نہیں ہو، محمدی ہو، محمدی ایک رب کے بندے ہو، محبوب پیغمبر کے امتی ہو. تعلیمات کو مت بھولو، کیونکہ ابھی کو جو قوم اپنا ماضی بھلا دیتی ہے، اپنے فقار کو بھلا دیتی ہے، پھر وہ قوم شریف کر دی جاتی ہے. کائنات کے اندر اس کا کوئی پریشان حال نہیں رہتا، کوئی پریشان حال نہیں رہتا. یہ عیسائیوں کی یہودیوں کی چال ہے ہمیں توڑنے کے لیے. آپ بتاؤ پہلے کیا بیٹا آتا تھا، باپ کے پاس تھوڑی دیر بیٹھتا تھا، باپ جاتا تھا، بیٹے سے تھوڑی دیر باتیں کرتا تھا. لیکن آج کون جائے؟ ظالموں نے ہمارے ہاتھوں کے اندر یہ موبائل بھی میرے کتاب کا پکڑا دیا اور ہمیں سورہ ادا کر دیا. ادھر کونے کے اندر کوئی بیٹی بیٹھ جاتی ہے، کبھی ادھر کونے کے اندر کوئی بیٹا بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھ کر دونوں آپس کے اندر دور دور سے کام کرتے ہیں، بات کرتے ہیں. ماں باپ کی کوئی پرواہ نہیں، اس کام لٹ رہا ہے. مجھے باپ سے پوچھو اگر تم اپنا بچہ اس کام کی خاطر قربان کر دو تو کیا ہوگا؟ کہتا نہیں، بڑی مشکل سے بچے کو پالا ہے. اس کھیل کو کون دیکھے گا؟ خلیان کو کون دیکھے گا؟ میں نے عالیشان محل بنایا ہے، اسے کون دیکھے گا؟ حبیبا ان کی فکر مت کرو، ان پورے سفید کاڑیے والوں کی اللہ کے دربار کے اندر پکڑ ہو جائے گی، ان کی گرفتاری ہوگی، فرشتے نے گرفتار کر کے لائیں گے اور خالق کے دربار کے اندر ان کی پیشی ہو جائے گی. پوچھا جائے گا بتاؤ تم اپنے بچوں کو کس طرح پیش کرتے تھے؟ کیا ہم نے تم کو آواز اس لیے دی تھی کہ تمہاری بہنوں کی سطح رکی ہے اور تم گھروں کے اندر بیٹھے رہو؟ تمہیں اپنی جائیداد کے اوپر سائن کرنے سے فرصت نہیں ہے؟ تمہارے بھائیوں کو خون زمین کے اوپر بہایا جائے، ان کی دھوتیاں کر کے زمین کے اوپر کاٹ کر بکھیر دیا جائے اور ان گھروں کے اندر بیٹھ جاؤ. تو دیکھو اس کا خیال کرو. آج تیار کرتے ہو، سب کام کرتے ہو، کسی کام کے اوپر کھڑے اترو گے انشاءاللہ کوئی جو نہیں من میں نہیں چلتا، کوئی انشاءاللہ سارے مستعد ہو کر ہو کر کے آئیں گے انشاءاللہ. بڑا نواز دیکھو انشاءاللہ ہو سکتا ہے مقبولیت کا وقت ہو، خالق ہماری انشاءاللہ وہ قبول فرمانے اور جگہ ہم کامیاب ہو جائیں. پکائے کرتے ہو انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مستعد اور جذبو ہو کر کے جن اسلام کے کام کو، جن اسلام کے پرچم کو ساری کائنات کے اندر پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرات سامعین کرام، یہ تھے ہمارے نفیس
مولوی عبدالقادر صاحب جو بڑے ہی پرمغز انداز میں ہم سامعین کو اپنے ان کی باتوں سے مستفید فرما رہے تھے. میں اپنے پروگرام کو آگے چلانے سے قبل اپنے سامعین حضرات